کہ اللہ رب العالمین جل شانہ جس طرح خود لا شریک ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی لا شریک ہے۔ دنیا میں کسی کتاب کو وہ شرف، وہ عزت اور وہ حقانیت حاصل نہیں جو اللہ کی کتاب کو حاصل ہے، اور قرآن کے مقابل دنیا کی کوئی کتاب نہیں، وہ بے شک حدیث کی کتاب ہو یا تفسیر ہو۔ آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ جو سکہ رائج الوقت ہو، جو کرنسی چل رہی ہو، اس کے آپ دیکھتے ہیں کہ جعلی کرنسیاں بھی مارکیٹ میں آ جاتی ہیں۔ جعلی نوٹ کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اصلی نوٹ کی حیثیت ہے۔ تو جعلی حدیث، دنیا میں جو جعلی حدیثیں ہیں ان کا ہونا اس بات کی پہلی دلیل ہے عقلی کہ حدیث کوئی شے ہے، کیونکہ حدیث سوال ان سے ہے جو حدیث کو نہیں مانتے، ان سے عقلی ایک سوال ہے، ہمیں مطمئن کیا جائے، جواب دیا جائے کہ حدیث گھڑی کیوں گئی ہے؟ اگر یہ سکہ چلنا ہی نہیں تھا، حدیث کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی اتنی کتابیں کیوں لکھی گئی حدیث کی، اور پھر جعلی حدیثیں کیوں بنائی گئی؟ یہ حدیثوں کا لکھا جانا، حدیثوں کی کتابوں کا مرتب ہونا اور جعلی حدیثوں کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ کا فرمان، حدیث رسول دین میں حجت ہے۔ اب عوام الناس جو بیچارے جیسے جعلی نوٹ نہیں پرکھ سکتے، نقصان کرا بیٹھتے ہیں، جعلی سونا نہیں پرکھ سکتے، نقصان کرا لیتے ہیں، ایسے ہی حدیث تو نہیں پرکھ سکتے۔ یہ تو بڑے بڑے علم کے دعوے دار جو ہے اپنے آپ کو علامے کہتے ہیں، انہیں بھی نہیں پتا۔ تو یہ کام کون کرے گا؟ یہ ڈیوٹی کون نبھائے گا؟ یہ وہ نبھائے گا جو آپ لوگوں سے مال لے کے کھاتے ہیں، جن کے اوپر آپ بیلیں دیتے ہیں، جن کو آپ تنخواہیں دیتے ہیں، جن کو آپ عزت دیتے ہیں، گلے میں ہار ڈالتے ہیں۔ علماء کرام مجھے تشریف لے جائے، باقی لوگ چھولے والا چاول کھاؤ، علماء کرام مرغے پاڑیں جا کے۔ جو لوگ مرغے جو کھاتے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے نا۔ کون پرکھے گا اس بات کو؟ کھوٹا کھرا کون پرکھے گا؟ یہ علماء پرکھیں گا جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں۔ یا علماء کہلانا بند کرو، علامہ کہلانا بند کرو اپنے آپ کو، کہو کہ ہم جاہل ہیں۔ اوتھے بیٹھا کرو، پھر اتنے آ کے کہو بیٹھے اسٹیج اتنے اوتھے بیٹھ دباؤ، اتنے بیٹھو، پھر ذمہ داری نبھاؤ۔ احباب علی وقار، آج کے خطبہ جمعہ میں ایک بہت اہم اور ضروری مسئلے کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور اس مسئلے کی نوعیت کو اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل شانہ جس طرح خود لا شریک ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی لا شریک ہے۔ دنیا میں کسی کتاب کو وہ شرف، وہ عزت اور وہ حقانیت حاصل نہیں جو اللہ کی کتاب کو حاصل ہے۔ قرآن ہے، اور قرآن کے مقابل دنیا کی کوئی کتاب نہیں، وہ بے شک حدیث کی کتاب ہو یا تفسیر ہو، دنیا کی کوئی کتاب قرآن کے ساتھ شریک نہیں۔ اللہ کا قرآن حق ہے، سچ ہے، لا ریب ہے۔ باقی دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی کتاب بھی، صحیح سے صحیح کتاب بھی قرآن پاک کے مقابل نہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وہ انعام فرمایا جو دنیا میں کسی نبی کی امت پر نہیں فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی امت کو ہی یہ بات سمجھائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء کو ہی اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی لگائی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بات بھی منقول ہو تمہارے تک پہنچے، اس کے پہنچانے والے لوگوں کے نام بھی درج کرو، جسے سلسلہ اسناد کہتے ہیں۔ سندیں لکھو کہ کون کس سے سن کی بیان کر رہا ہے، اور یہ سند یہ وہ شے ہے جو
کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آج دنیا میں جب کوئی جملہ بولیں آپ اور جملے کو کہیں کہ یہ حدیث ہے، اس جملے کا بالکل پوسٹ مارٹم کیا جا سکتا ہے، وہ حدیث ہے نہیں ہے، اگر ہے تو کون کون اس کو روایت کرنے والے ہیں، جو روایت کرنے والے ہیں ان کے حالات کیا ہیں، پرکھا جا سکتا ہے کہ نبی پاک نے یہ کہا ہے یا نہیں۔ اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ جو سکہ رائج الوقت ہو، جو کرنسی چل رہی ہو، اس کے آپ دیکھتے ہیں کہ جعلی کرنسیاں بھی مارکیٹ میں آ جاتی ہیں۔ مثلا آج پاکستان کے جو نوٹ چل رہے ہیں ان کے آپ دیکھتے ہوں گے کہ جعلی نوٹ بھی مارکیٹ میں ہیں۔ کیوں جعلی نوٹ مارکیٹ میں کیوں لائے جاتے ہیں؟ کہ وہ چل جائیں، وہ اصلی نہیں ہوتے، وہ بنائے اس طرح جاتے ہیں کہ اصلی لگیں۔ بات کو توجہ سے سمجھیں، جعلی نوٹ جو ہوتے ہیں وہ کتنے اچھے طریقے سے بنائے جاتے ہیں کہ وہ چل جائیں۔ عام بندے جعلی نوٹوں کی پہچان ہی نہیں کر سکتے، کتنے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، جعلی نوٹ لے جاتے ہیں اور اپنی ہاتھ لٹا دیتے ہیں۔ کتنے آپ نے واقع سنے ہوں گے کہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ دھوکے ہوئے، جعلی نوٹ دے کے لوگ اس کا بڑا سرمایہ لے گئے۔ جعلی نوٹ مارکیٹ میں کیوں آتا ہے؟ اس لیے آتا ہے کہ اصلی نوٹ جو ہے اس کی ویلیو ہے۔ اگر اصلی نوٹ کی ویلیو نہ ہو، جس شے کی ویلیو نہ ہو، اپنی نہ ہو، اس کی کاپی دنیا میں نہیں آتی۔ یہ ایک آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ایک نظام ہے دنیا میں۔ جعلی نوٹ کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اصلی نوٹ کی حیثیت ہے۔ تو جعلی حدیث، دنیا میں جو جعلی حدیثیں ہیں ان کا ہونا اس بات کی پہلی دلیل ہے عقلی کہ حدیث کوئی شے ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو مانتے ہیں کہ حدیث کوئی حیثیت ہے، حدیث کے منکر ہیں۔ حدیث کا مطلق انکار نہیں، کیونکہ حدیث سوال ان سے ہے جو حدیث کو نہیں مانتے، ان سے عقلی ایک سوال ہے، ہمیں مطمئن کیا جائے، جواب دیا جائے کہ حدیث گڑی کیوں گئی ہے، حدیثوں کو کیوں گڑا گیا ہے، اگر حدیث بنائی کیوں گئی ہے، اگر یہ سکہ چلنا ہی نہیں تھا، حدیث کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی اتنی کتابیں کیوں لکھی گئی حدیث کی، اور پھر جعلی حدیثیں کیوں بنائی گئی؟ یہ حدیثوں کا لکھا جانا، حدیثوں کی کتابوں کا مرتب ہونا اور جعلی حدیثوں کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ کا فرمان حدیث رسول دین میں حجت ہے۔ اچھا، تو اب پھر اس دلیل پہ آتے ہیں کہ جعلی سکہ جو ہوتا ہے وہ اس طریقے سے بنایا جاتا ہے، اس طرح سے بنایا جاتا ہے کہ وہ بالکل ہو بہو اصلی کی طرح ہوتا ہے۔ اس کو پہچاننا بہت ماہرین کا کام ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پھر ان سکوں کو، جعلی نوٹوں کو پہچاننے کے لیے مشینیں لوگ بناتے ہیں، کئی خاص قسم کی لائٹیں ہوتی ہیں، لگاتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے نوٹ، یعنی طریقے ہیں اس کو پرکھنے کے لیے۔ تو ایسے ہی میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، جس طرح جعلی سکے لوگ بنا لیتے ہیں چلانے کے لیے، ایسے ہی حدیث کے علم کے اندر بھی یاد رکھیے بہت ساری ملاوٹ کی گئی ہے۔ بہت سارے دین کے دشمن جو تھے انہیں پتا تھا کہ قرآن میں رد و بدل تو کر نہیں سکتے، نہ کمی کر سکتے، نہ ذاتی، کوئی بڑی کوششوں کے باوجود نہیں کر سکا قرآن پاک میں رد و بدل، ایک لفظ آگے پیچھے نہیں کر سکے۔ لیکن حدیث کا میدان جو ہے وہ بہت کھلا ہے، حدیث کے میدان میں تو ملاوٹ کی جا سکتی تھی۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، حدیث کے اندر بہت ساری ملاوٹ کی گئی، بہت ساری احادیث ہیں جو حدیثیں ہیں، لوگوں کو حدیث بنا کے سنائی جاتی ہیں، حتیٰ کہ کتابوں میں بھی درج ہیں، لیکن وہ حدیثیں نہیں ہیں۔ اب اس کھوٹے اور کھرے کو پرکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جس طرح سلسلہ سند دی کہ کس سے بات آ رہی ہے، کون کون اس کو بیان کرنے والے ہیں، ان کے نام لکھو، تو ایسے ہی پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت میں وہ لوگ پیدا کیے، آج نہیں، آج سے سینکڑوں سال، ہزار سال پہلے ہو گزرے ہیں، 800 سال، 900 سال، 1000 سال پہلے وہ ہو گزرے ہیں، جنہوں نے ہر اس بندے کی چھان بین کر ڈالی جس کا نام حدیث میں آ گیا۔ ایک حدیث ہے، اس کے 10 راوی ہیں،
ان میں سے ہر ایک کو پرکھ ڈالا۔ آج دنیا میں کوئی بھی ایسا بندہ جس کا نام، اب لاکھوں حدیثیں ہیں، حدیثیں لاکھوں ہیں یا ہزاروں ہیں، جتنی بھی حدیثیں ہیں ان کو بیان کرنے والے لاکھوں کے لگ بھگ لاکھوں راوی ہیں، جس کا نام حدیث میں آ گیا اس کا کچا چٹا سارا محدثین نے نکال دیا ہے۔ وہ کون تھا، کہاں پیدا ہوا، کون کون اس کے اساتذہ ہیں، کون کون اس کے شاگرد ہیں، اور اس کا حافظہ کیسا تھا، اس کا دین کیسا تھا، تقویٰ کیسا تھا، ہر شے پرکھ ڈالی۔ اور جس کے بارے میں نہیں پتا چلا اس کے بارے میں صاف لکھ دیا مجہول، اس بندے کا کوئی پتہ نہیں، مجہول ہے۔ تو جب کسی روایت میں راوی مجہول آ جائے وہ روایت یا ضعیف ہو جاتی ہے یا موضوع ہو جاتی ہے۔ مجہول راوی یعنی وہ روایت کے بندوں کو پتہ نہیں چلا، فلاں بندہ اس میں ایسا آ گیا جس کا کوئی ایسا پتہ نہیں لگا، وہ اچھا تھا، برا تھا، نیک تھا، بد تھا، بدعتی تھا، مشرک تھا، کون تھا، نہیں پتہ چلا، لہذا حدیث معتبر نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ حضرات ایک بات توجہ سے سماعت فرمائیے، حدیث جو ہے، احادیث، ان کی مثال علماء بیان کرتے ہیں۔ اس کی مثال یہ سمجھیں، میں شاید پہلے بھی یہ مثال دے چکا ہوں، اب بھی سماعت فرمائیں۔ یہاں پہ جیسے ایک ڈھیر لگا ہوا ہے، جیسے یہاں پہ ایک ڈھیر لگا مختلف چیزوں کا، اس کے اندر سونا بھی ہے، اس کے اندر چاندی بھی ہے، اس کے اندر ہیرے بھی ہیں، اور اس کے اندر پتھر بھی ہیں، کنکر بھی ہیں، سانپ اور بچھو اور ٹھوئے بھی ہیں، ایک ڈھیر لگا ہوا۔ حدیث کی مثال ایسے، احادیث کی کتابوں کے اندر صحیح بھی ہیں، حسن بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، موضوع بھی ہیں، مرسل بھی ہیں، معدل بھی ہیں، منکر بھی ہیں، موضوع بھی ہیں، اتنی قسمیں بنائی ہیں علماء حدیث نے، وہ کون پرکھے گا؟ یہاں پر تو یہ کہہ دیا جاتا ہے حدیث نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی نبی پاک، پہلی تو بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کہاں لکھا ہے؟ تمہیں خدا کے نبی پاک نے فرمایا؟ تیری نبی پاک سے خود ڈائریکٹ ہے، ملاقاتیں، فون پہ بات ہوتی تیری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، معاذ اللہ۔ تم کس حیثیت سے کہہ سکتے ہو کہ نبی پاک نے فرمایا ہے؟ آج میں یہ کہوں، اور وہ جو میں جس بات کو میں حدیث قرار دیتا ہوں، تو مجھے بتانا پڑے گا کہ میں اس کو کس سورس سے بیان کر رہا ہوں، میرے پر ذریعہ کیا ہے، میں نے کہاں پڑھا اس کو؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح متواتر لفظی حدیث، جو پورے ذخیرہ احادیث میں صرف ایک حدیث ہے جو متواتر لفظی ہے۔ حدیث متواتر سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث ہوتی ہے، اس کی پھر دو قسمیں، متواتر لفظی اور متواتر معنوی۔ متواتر معنوی وہ ہوتی ہے جس کا معنی متواتر ہو لیکن لفظ متواتر نہ ہو، لفظ کسی راوی سے کچھ آیا، کسی نے کچھ بیان کیا، لفظ آگے بھی جو ہو سکتے ہیں لیکن معنی متواتر ہو، وہ ہوتا ہے متواتر لفظی۔ اور ایک وہ حدیث ہوتی ہے جس کا لفظ بھی متواتر ہو، ایک لفظ بھی کسی راوی نے آگے پیچھے نہ کیا ہو، 100 راویوں نے بیان کیا، سب 100 کے 100 راویوں نے ایک ہی لفظ میں بیان کیا، اس کو کہتے ہیں متواتر لفظی۔ اسی لیے پورے ذخیرہ احادیث میں صرف ایک حدیث ہے جو متواتر لفظی، ایک حدیث۔ دنیا کی جتنی حدیث ہے سب سے اعلیٰ درجے کے لیے متواتر بھی ہے اور متواتر بھی لفظاً ہے، وہ کون سی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ باندھا، جھوٹ کو میری طرف منسوب کیا، جھوٹی بات کہی، میرا نام لے کر جھوٹی بات کہی، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ کیوں اتنی سخت وعید کیوں فرمائی ہے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آ جاتا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا، تو ایک امتی جو رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کا سر جھک جاتا ہے کہ نبی پاک کا فرمانا۔ اور ایک امتی کا یہی رویہ ہونا چاہیے، جب نبی کا نام آ گیا تو امتی کا سر جھک ہی جانا چاہیے۔ اب کسی کی نہیں مانی جائے گی کیونکہ فیصلہ رسول اللہ کا آ گیا ہے، تو ایک امتی جو ہوتا ہے وہ بیچارہ اس کی سر جھک جاتا ہے۔ اس لیے رسول اکرم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے گھڑنے کے حوالے سے، جھوٹی بات حضور کی طرف منسوخ کرنے کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ڈرایا ہے، بہت ڈرایا ہے۔
اب آپ حضرات کو پتہ چل جانا چاہیے کہ جو لفظ کہے کہ یہ نبی پاک نے فرمایا ہے، نبی پاک کی طرف منسوب کرے کوئی بات، اب جو ہے اسے یہ بات ثابت کرنی ہوگی کہ تم کس حیثیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات منسوب کر رہے ہو۔ وہ کہے گا بھی فلاں محدث نے لکھا ہے، آپ ذرے اور کوئی راستہ نہیں، کسی حدیث کی کتاب کا حوالہ دینا پڑے، تو حدیث کی کتاب کا حوالہ دینا، اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے سنا ہے، خود نہیں پڑھا لیکن سنا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دے، کل ما سمع، جو سنا آگے بیان کر دے، کوئی تحقیق نہیں، کوئی ریسرچ نہیں، کوئی اس کا پرکھنا نہیں سچی ہے یا نہیں ہے، نہیں، بغیر پرکھے بغیر چیک کیے آگے بیان کر دے، انسان وہ جھوٹا ہے وہ آدمی۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ اب عوام الناس جو بیچارے جیسے جعلی نوٹ نہیں پرکھ سکتے نقصان کرا بیٹھتے ہیں، جعلی سونا نہیں پرکھ سکتے نقصان کرا لیتے ہیں، ایسے ہی حدیث تو نہیں پرکھ سکتے، یہ تو بڑے بڑے علم کے دعوے دار جو ہے اپنے آپ کو علامے کہتے ہیں، انہیں بھی نہیں پتا، تو یہ کام کون کرے گا، یہ ڈیوٹی کون نبھائے گا؟ یہ وہ نبھائے گا جو آپ لوگوں سے مال لے کے کھاتے ہیں، جن کے اوپر آپ بیلے دیتے ہیں، جن کو آپ تنخواہیں دیتے ہیں، جن کو آپ عزت دیتے ہیں، گلے میں ہار ڈالتے ہیں، علماء کرام مجھے تشریف لے جائے، باقی لوگ چھولے والا چاول کھاؤ، علماء کرام مرغے پڑیں جا کے، جو لوگ مرغے جو کھاتے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے نا، کون پرکھے گا اس بات کو؟ کھوٹا کھرا کون پرکھے گا؟ یہ علماء پرکھیں گا جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، یا علماء کہلانا بند کرو، علامہ کہلانا بند کرو اپنے آپ کو، کہو کہ ہم جاہل ہیں، اتنے بیٹھا کرو، پھر اتنے بیٹھو، اتنے دباؤ، اتنے بیٹھو، پھر ذمہ داری نبھاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میں گلا ہے مجھے آپ لوگوں سے بھی، ہمیشہ آپ لوگوں سے بھی گلا ہے، آپ لوگوں کو مولوی کی عزت کا خیال ہے، اپنی محفل کی عزت کا خیال ہے، ساری محفل نہ خراب ہو جائے، لیکن حدیث رسول کی عزت کا خیال نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا خیال نہیں ہے۔ ایک بندہ نبی پاک کا نام لے کر بات کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے تو کوئی بات نہیں، نبی پاک اس کا خیال نہیں، آپ یہ خیال ہے کہ ہم مولوی کو ٹوک دیا،